میں سے کس کو نہیں پتا کہ غیبت بری چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اتنا کبیرہ کہ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ برا عمل اور کام ہے۔ پھر کر رہے ہوتے ہیں، زبان قابو میں نہیں ہوتی، یہی زبان انسان کو ڈبوتی ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کی آئی اوسط بڑی موٹی ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے حتیٰ کہ حاضرین محفل کو ترس آتا اور وہ پکارتے امیر المومنین اتنا نہ کھینچیے۔ فرماتے میں کیوں نہ کھینچوں، یہی زبان تو ہے جو بندے کے جہنم میں جانے کا سبب بنا کرتی۔ آج ہماری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، مزے لینے کی خاطر ادھر ادھر کی باتیں۔ اور جب منع کریں تو جواب ملتا ہے کہ ہم سچی بات تو کر رہے ہیں۔ بھئی سچی بات کرنے ہی کو غیبت کہتے ہیں، اگر جھوٹی ہوتی پھر تو بہتان کی سزا ملتی۔ کسی کے عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بندہ اس کو سنے تو اسے ناگواری ہو، اسے ناپسندیدگی ہو، اس بات کو غیبت کہتے ہیں اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ غیبت الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مثلا کسی کو ٹھگنا کا، بات میں کسی کو بے ایمان کہہ دیا، ذرا سی بات پہ ذلیل کہہ دیا۔ آج یہ لفظ کہنے آسان، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے کٹہرے میں اور فرمائیں گے کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، کمینہ کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا؟ جب ثابت کرنا پڑے گا پھر اس وقت سمجھ لگے گی کہ میں کیا کچھ بگاڑ بیٹھا۔ ہم تو زبان سے بات کرتے ہیں تو اپنے کان نہیں سنتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لگے ہوتے ہیں۔ یہ وقت گزاری نہیں، یہ جہنم کی خریداری ہے۔ جتنی دیر بیٹھ کے باتیں کی، وقت گزاری نہیں کی، اتنی دیر جہنم کی خریداری کی ہے۔ ذرا تک کسی کی تعریف ہو جائے عورتوں میں بالخصوص، یہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی بری بات یا عیب گنوا دے گی۔ تعریف برداشت نہیں ہوتی کسی کی، فقط اپنی تعریف چاہتی ہیں۔ بہو کو دیکھو تو ساس کی غیبت اور ساس کو دیکھو تو بہو کی غیبت۔ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب ساس بنی تو میں جب بہو اچھی نہ لگی۔ اور شیطان بہکاتا ہے اور عورت کی فطرت ہے، بالکل نئی عورت سے تعارف ہوگا اور 5 منٹ میں یہ اپنے گھر کے سارے حال اس کو سنا دے گی، کھایا پیا بتلا دے گی، جو پیٹ میں ہوگا اس کی بھی خبر دے دے گی۔ اور بالخصوص اگر خامد کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت رنجش ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر تو غیبت اس طرح کرتی ہیں جس طرح کوئی سرف کا طالب علم بیٹھا گردان کر رہا ہوتا ہے۔ بندے بندے کے سامنے غیبت کریں گی۔ جس عورت کے اندر 2 چیزیں نہ ہونا،
ایک غیبت نہ ہو اور ایک ناشکری نہ ہو، وہ خوش نصیب عورت ہے۔ 30 سال 50 سال خاوند نے حسن سلوک کی زندگی گزاری، بڑھاپا آ گیا، اب اگر کوئی بات ذرا سی ہو گئی تو اس وقت بھی اس کو تانے دیتی ہے، میں نے تیرے گھر میں آ کے دیکھا کیا تھا، تو جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، میرے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں نے تجھے فلاں موقع پہ جوتے لے کے دیے، ہاں کیا لے کے دیا؟ 2 لیچڑے۔ اس نے کہا میں نے فلاں موقع پہ سوٹ سلوا کے دیا، کیا لے کے دیا؟ 2 چیچڑے۔ اس نے کہا تیرے کہنے پہ میں فلاں سیٹ اور برتن لے کے آیا، ہاں کیا لے کے آئے؟ 2 ٹھیکرے۔ اور سمجھتی ہیں کہ یہ انداز اپنانا ہمارا حق ہے، اور کامیاب بیوی وہی ہوتی ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریعت کا حکم حدیث پاک میں آتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی عافیت میں رکھا ہوا ہے، ہوس ہوتی ہے طبیعت میں، طبیعت بھرتی نہیں۔ جتنا کچھ خاوند کے لیے کر دے، یہ اس سے اوپر کی مثالیں دیکھے گی دنیا داری میں۔ اور اگر خاوند کہہ دے کہ آپ پابندی سے اشراق پڑھا کریں تو یہ کہے گی فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتی، میں کیوں پڑھوں؟ دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھیں گی اور دنیا کے معاملے میں اوپر کو دیکھیں گی، تو ناشکری طبیعت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور غیبت تو ایک مشغلہ بن گیا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں انسان اپنے لیے اتنے عذاب کو خرید لیتا ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے عملوں کو دوسروں کے لیے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے۔ قیامت کے دن جس کی بھی غیبت کی ہوگی، اللہ رب العزت ان حقداروں کو کہیں گے کہ تم اس کے نام اعمال سے اپنا اجر لو۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ایک ایک نیکی کو ترستے پھریں گے، اور جب انہیں موقع ملے گا کہ فلاں نے ہماری غیبت کی تھی اور اس کے نام اعمال سے نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہ پھر اپنا منہ بولا ریٹ لگائیں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ان کو منانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا تم نے میری غیبت کی تھی، مجھے اور چاہیے اور چاہیے، حتیٰ کہ ساری زندگی کے دیے بنے ہوئے اعمال کو یہ دے بیٹھے گا۔ حق مانگنے والے پھر بھی مطالبہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن غریب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی جس کے پاس کچھ مال پیسہ نہ ہوگا، میں نہیں، وہ ہوگا جس نے دنیا میں بڑے نیک اعمال کیے مگر زبان سے کسی کو برا کہا، کسی پہ الزام لگایا، کسی کی دل آزاری کی۔ قیامت کے دن اب حقدار آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان حقداروں کو موقع دیں گے، وہ اس کے نام اعمال میں سے نیکیوں کو لے لیں گے، اتنی نیکیاں لے لیں گے حتیٰ کہ نام اعمال خالی ہو جائے گا، حق والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کے اس بندے کے سر پہ رکھ دیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے اور برائیوں کے انبار سر پر لگے کھڑے ہوں گے، اور یہ سارا کچھ کس لیے ہوگا؟ اپنی زبان کا استعمال غلط کیا ہو۔
زبان کے چسکے کی خاطر، منہ کے مزے کی خاطر اپنے سر پہ عذاب کے کچھڑ ہوں گے، اور انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ کاش دنیا میں میں نے یہ جرم نہ کیا ہوتا۔ یہ غیبت اشارے کنارے سے بھی ہو جاتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بنانا چاہیے، بچانا چاہیے۔